السلام علیکم۔ سلیمان بن عبد الملک کے وفات کے بعد سیدنا عمر بن عبد العزیز تخت نشین ہوئے۔ آپ مشہور اموی فرمانروا عبد الملک کے بھتیجے تھے۔ آپ کی والدہ ام عاصم خلیفہ سیدنا عمر کی پوتی تھیں۔ آپ کے والد عبد العزیز 21 سال تک مصر کے گورنر رہے۔ آپ کی پرورش عیش و عشرت میں ہوئی، جس کے اثرات خلافت ملنے تک باقی رہے۔ آپ نے خلافت میں کون سی نئی اصلاحات نافذ کیں اور امیہ خلافت میں کس طرح ایک نئی روح پھونکی؟ آپ کا اپنا خاندان کیوں آپ کے خلاف ہو گیا؟ آپ کے دور کے تمام اہم واقعات ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ کوائٹ انفارمیٹیو کی سیریز امیہ خلافت کے چوتھے حصے میں خوش آمدید۔ 717 میں عمر بن عبد العزیز 8ویں اموی حکمران بنے۔ آپ نے 717 سے 719 تک حکومت کی۔ آپ کو آپ کی خدمات اور اہم اقدامات کے باعث چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ حکمران بننے کے بعد جیسی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں دیکھی گئیں، اس ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز خلافت کی عظیم و شان ذمہ داریوں سے گھبراتے تھے، اور آپ کا انتخاب شورا سے نہ ہوا تھا، اس لیے آپ غور و فکر کے بعد خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے کہا: اے لوگو، میری خواہش اور عام لوگوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توگ تمہاری گردنوں میں ہے، میں اسے خود اتارتا ہوں، تم جسے چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ یہ سن کر مجمع نے بآواز بلند کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور ہم اس پر راضی ہیں۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا تو آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ آپ ہی تھے جنہوں نے خلیفہ اسلام کی اصل حیثیت کو واضح کیا، جسے اموی حکمرانوں نے ملوکیت میں کھو دیا تھا۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد بہت سے اہم اقدامات کیے۔ ان اقدامات میں سے کچھ میں خاندانی مخالفت بھی آڑے آئی، جیسے کہ شاہی خاندان کے ارکان سے غصب شدہ مال اور جائیداد کی رعایا کو واپسی۔ اس کے علاوہ باغ فتح کا علاقہ جو خلفائے راشدین کے زمانے سے ان میں اور اہل بیت میں متنازعہ چلا آ رہا تھا، اس کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور بنی ہاشم کی ضروریات پر صرف فرماتے تھے، لیکن مروان نے اپنے اموی دور میں اس کو اپنی جاگیر بنا لیا۔ یہی وراثت میں عمر بن عبد العزیز کو بھی ملی، لیکن آپ نے فرمایا اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی تک کو نہیں دی، وہ ہمارا حق ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے میں فتق میں جو صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، میں اس کو اسی حالت پر لوٹاتا ہوں۔ آپ سے پہلے کے اموی حکمرانوں نے بیت المال کو ذاتی خزانہ بنا لیا تھا۔ جائز و ناجائز ہر طرح کی آمدنی سے خزانہ بھرا جاتا تھا اور اسے اپنی ذاتی عیش و عشرت پر خرچ کیا جاتا تھا۔ آپ نے حکمران بنتے ہی تمام ناجائز مصارف بند کر دیے، تمام وظائف بھی بند کر دیے، یہاں تک کہ اپنے تمام نگینے اور تمام سواریاں بھی بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس کے علاوہ جو نو مسلموں پر ٹیکس عائد کیا گیا، اسے بھی ختم کیا۔ اس اقدام سے صرف ایک مصر میں ہی بڑی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا بھی سخت انتظام کیا، ذرا سی بے احتیاطی پر بھی سخت باس پرس کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک اشرفی گم ہونے پر بھی افسر سے اس کا سوال کیا اور اسے اپنی صفائی میں شرعی قسم کھانے کو کہا۔ آپ نے اپنے خاندان کی عیش و عشرت پر صرف ہونے والے مال کو بھی عام عوام کے لیے مخصوص کر دیا۔ اموی اعمال ظلم و جور کے خوگر تھے۔ سلیمان نے اپنے زمانے میں کچھ اس کا تدارک کیا، لیکن سیدنا عمر بن عبد العزیز نے دوسری اصلاحات کے ساتھ اس پر بھی توجہ دی۔ اسی کے نتیجے میں آپ نے حجاج کے پورے خاندان کو یمن جلا وطن کر دیا، کیونکہ حجاج کا خاندان ہی عرب میں ایک انتہائی ظالم خاندان تھا۔ اس خاندان کو تمام ملکی حقوق سے بھی محروم کر دیا اور فرمایا: جو لوگ برے دستور پر چلتے ہیں اور جن کا انصاف، نرمی اور احسان کا ارادہ نہیں، سخت مصیبت اور ظلم میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز کا عدل و انصاف بھی باقی تمام اموی حکمرانوں سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ وہ اپنی ماتحت قوموں اور اہل مذاہب کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتے اور کسی کے مذہب میں کسی قسم کی دست اندازی نہیں کرتے، یہاں تک کہ جزیہ کی وصولی میں بھی سہولت اور نرمی پیدا کی اور ہر طرح کی آسانیاں پیدا کی، اور اپنے ماتحت گورنر کو بھی اس سے متعلق احکامات جاری کرتے رہے۔ عدی بن ارطاد کو لکھا کہ ذمیوں کے ساتھ نرمی برتو، ان میں جو بوڑھا اور نادار ہو جائے اس کی کفالت کا انتظام کرو، اور اگر کوئی صاحب استطاعت رشتہ دار ہو تو اسے کفالت کا حکم دو، ورنہ بیت المال سے گزر بسر کا انتظام کرو۔ اگر کوئی غلام بوڑھا ہو جائے یا تو اسے آزاد کر دو یا مرتے دم تک اس کی کفالت کرو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے سیاسی ڈھانچہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ احیاء شریعت کی تجدید کی، اور امویوں کے مذہبی اقدار جو شریعت سے ہٹ گئے تھے
انہیں دوبارہ صحیح راستے پر لگایا اور اپنے ماتحت لوگوں کو فرامین جاری کیے جن میں احیاء شریعت رشتے صالب بدعت کی تاکید تھی۔ عدی بن ارطاد کو لکھا ایمان چند فرائض اور چند احکامات کا نام ہے۔ جس نے ان کی تکمیل کی ایمان مکمل کر لیا، اور جس نے نہیں کی اس نے ایمان مکمل نہیں کیا۔ انہوں نے عقائد و عبادات میں تغیر کو پوری شدت سے روکا اور حکم جاری کیا کہ جب نماز کا وقت ہو سب کاروبار چھوڑ دو اور نماز پڑھو۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی دوسرے فرائض کو بھی ضائع کرتا ہے۔ حجاز کے زمانے میں زکوٰۃ کا انتظام بگڑ چکا تھا۔ انہوں نے عدی بن ارطاد کو لکھا، میں تمہیں حجاج کی روش سے روکتا ہوں جو زکوٰۃ کو غیر محل سے لیتا اور بے محل خرچ کرتا تھا۔ لوگوں کو بھی صدقات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین عطا فرمائی۔ علاوہ ازیں انہوں نے شراب نوشی اور اس کی خرید و فروخت پر بھی سخت پابندی عائد کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو اہم کام اپنے دور خلافت میں انجام دیے ان میں سے ایک اہم کام ایک بری بدعت کا خاتمہ تھا۔ امیر خلفاء نے ایک بری بدعت جاری کی کہ وہ خود اور اس کے تمام اعمال خطبہ میں سیدنا امام علی پر لعن طعن کیا کرتے تھے اور اسے خطبہ کا جز بنا لیا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کر دیا اور تمام اعمال کے نام فرمان جاری کر دیا کہ سیدنا امام علی کے متعلق جو ناملائم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، اور اس کی جگہ کلام اللہ کی یہ آیت داخل کی جو آج تک جاری ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ عدل احسان اور قرابت داروں کو دبنے کا حکم دیتا ہے اور فحش برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم سمجھو۔ اس سب کا سلسلہ حضرت امام علی کے دور سے ہی چلا آ رہا تھا۔ بالآخر آپ کے دور میں آپ کی بھرپور کوششوں کے باعث اختتام کو پہنچا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہم ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ اسی نے عالم اسلام میں امن قائم کرنے کے لیے مدد فراہم کی۔ آپ نے امیر معاویہ کے خلاف بھی جو برے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان کو بھی روکنے کی پوری کوشش کی۔ سلطنت کی توسیع کے بجائے دین کی اشاعت کو اپنا اولین مقصد بنایا اور اپنی ساری توجہ اسی کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ فوجی افسروں کو بھی حکم دیا کہ وہ رومیوں کی کسی جماعت سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک وہ ان کو اسلام کی دعوت نہ دے دیں۔ جو اسلام قبول کر لے اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے۔ اس سے اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی۔ سندھ کے حکمرانوں کو بھی دعوت اسلام تھی، جس کے نتیجے میں اکثر نے اسلام قبول کیا۔ ان کے زمینوں کو بھی ان کے قبضے میں رہنے دیا گیا اور انہیں مسلمانوں کے برابر حقوق دیے گئے۔ ان میں راجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ بھی تھا۔ جزیہ کی معافی کے باعث جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی، جیسا کہ ان کا رجحان دین کی اشاعت کی طرف تھا۔ اس لیے ان کے دور میں کوئی خاطر خواہ فتوحات نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ انہوں نے اسپین اور سندھ میں جاری مہمات سے بھی فوجیں واپس بلا لیں۔ جیسا کہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے سے مسلمان خانہ جنگی کا شکار تھے، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس خانہ جنگی کو روکنے کے لیے اہم اقدامات کیے اور احتیاط برتی۔ خارجی جو حکومت کے خلاف تھے اور امن کے لیے بھی خطرہ تھے، کسی کی جان و مال ان سے محفوظ نہ تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے والی کوفہ عبدالحمید کو، جو پہلے سے خوارج کے مقابلے پر تھے، فرمایا جب تک یہ لوگ خون ریزی اور فتنہ و فساد نہ کریں ان سے کوئی جنگ نہ کی جائے اور کسی دور اندیش آدمی کو ان کی شورش کے تدارک کے لیے مقرر کیا جائے۔ افہام و تفہیم کے ساتھ خوارج کو شورش انگیزی سے روکنے کی کوشش کی۔ وسطام کو لکھا کہ تم میرے پاس آ کر مناظرہ کرو، اگر تم حق پر ہو تو ہم اپنے متعلق غور کریں، اور اگر ہم حق پر ہوں تو تم لوگ عام مسلمانوں کی طرح متی ہو جاؤ۔ اس نے دو لوگوں کو بھیجا، جن میں سے ایک نے حق کا اعتراف کر لیا اور دوسرا واپس لوٹ گیا۔ جب خارجیوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو عمر بن عبدالعزیز نے چند شرائط پر عبدالحمید کو جنگ کی اجازت دے دی۔ ان شرائط میں یہ تھا کہ عورتیں، بچے اور قیدی قتل نہ کیے جائیں۔ فتح کے بعد جو مال غنیمت حاصل کیا جائے وہ خوارج کے اہل و عیال کو واپس کر دیا جائے۔ قیدی صرف اس وقت تک قید میں رہیں جب تک وہ راہ راست پر نہ آ جائیں۔ عبدالحمید نے مقابلہ کیا مگر شکست ہوئی۔ ان کے بعد مسلمہ بن عبدالملک کو بھیجا، جنہوں نے چند دنوں میں قابو پا لیا۔ جہاں تک ہو سکا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ملوکیت کے امتیازات اور شہنشاہیت کے برے مظاہر کو مٹایا اور تخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کی حیثیت کو واضح کیا اور فرمایا، میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں بلکہ محض احکام الہی کو واضح کرنے والا ہوں۔ میں تم میں بہتر آدمی بھی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو
تمہارے مقابلے میں زیادہ گراں بار کیا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہت کے تمام امتیازات کو مٹا دیا۔ آپ سے پہلے جو خلفاء پر درود و سلام بھیجا جاتا تھا اس رسم کو بھی بند کروا دیا اور فرمایا کہ خلیفہ کے لیے خصوصیت چھوڑ دی جائے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص خاندان خلافت سے تعلق رکھتا ہے تو اسے بھی عام مسلمانوں کے برابر قرار دیا۔ تمام فضائل اخلاق کا سرچشمہ خشیت الہی ہے۔ حکومت کا جاہ و جلال اللہ تعالیٰ سے غافل اور مواخذہ سے بے خوف بنا دیتا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دل کو اسی نے خوف و خشیت سے لبریز کر دیا تھا۔ وہ عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر دعائیں کرتے اور اسی میں ساری رات گزر جاتی۔ بنو امیہ نے حاکم و محکوم اور آقا و غلام کی جو تفریق پیدا کر دی تھی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل مٹا دیا اور خود مساوات کا عملی نمونہ قائم کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس طرز حکومت کو اپنایا یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مماثلت رکھتا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امیہ خلافت میں ایک نئی روح پھونک دی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی حکمران ہوگا جو عالم اسلام کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور بلا شبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قلیل مدت حکومت میں بھی عالم اسلام کو عدل و انصاف سے بھر دیا، اور جو قواعد و روایات قائم کیں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ان کے سخت انتظامات کے باعث اموی خاندان ان کے سخت خلاف ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے دل میں خوف خدا کے سوا کسی چیز کو جگہ نہ دی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کے لیے سرکاری ذخیرے کا حکم دیا۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اور شہاب الزہری ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر احادیث جمع کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے امیہ خلافت میں بہت سی اصلاحات نافذ کیں۔ ان اصلاحات کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ رجب 101 ہجری 719 عیسوی میں آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ اس بارے میں جو سب سے زیادہ روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی علالت زہر کا نتیجہ تھی، چونکہ ان کے سخت انتظامات کے باعث بنو امیہ کے لوگوں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ آپ کی نافذ کردہ اصلاحات بنو امیہ کا زور توڑ دیں گی اور گزشتہ اقتدار کبھی واپس نہ آ سکے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کے ہی ایک خادم کو 1000 اشرفی دے کر زہر دلوا دیا۔ آپ کو اس بات کا علم تھا، مگر آپ نے اس خادم کو بلوایا اور اس سے 1000 اشرفیاں لے کر بیت المال میں جمع کر دیں اور اس کو آزاد کر دیا۔ جب اس بیماری سے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے بعد میں آنے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کو وصیت نامہ لکھوایا۔ انہوں نے فرمایا، میں تم کو اس حال میں یہ وصیت لکھ رہا ہوں کہ مرض نے بالکل لاغر کر دیا ہے۔ تم کا معلوم ہے کہ خلافت کی ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا محاسبہ کرے گا اور میں اس سے کوئی کام چھپا نہ سکوں گا۔ تم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور رعایا کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ میری طرح تم بھی تھوڑے ہی دن زندہ رہو گے۔ تم کو اس سے بچنا چاہیے کہ غفلت میں کوئی ایسی لغزش سرزد نہ ہو جائے جس کی تلافی نہ کر سکو۔ جب آپ شہزادے تھے تو آپ نے شاہانہ طرز زندگی کو اپنایا، لیکن خلافت ملنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی مکمل تبدیل کر لی۔ جس عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے 2.5 سال کا دور خلافت گزارا، اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ رجب 101 ہجری 2 سال 5 مہینے کے دور خلافت کے بعد 39.5 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ کو دیر سمان میں دفن کیا گیا۔ بلا شبہ آپ کی وفات کے ساتھ امیہ خلافت کا حسین دور اختتام کو پہنچا اور آپ کی صورت میں عدل و انصاف کا جو چراغ امیہ خلافت کے لیے نور تھا وہ بجھ گیا۔ آپ کے بعد یزید بن عبد الملک تخت نشین ہوا، جسے آپ سے قبل سلیمان بن عبد الملک نے نامزد کیا تھا۔ یزید بن عبد الملک کے دور میں کس طرح مختلف بغاوتیں کچلی گئیں اور سلطنت کی حدود کو کس طرح پھیلایا، ہشام بن عبد الملک تک کا طویل دور کیسا رہا اور کون کون سی فتوحات حاصل ہوئیں، وہ دور جب مسلمان فراز تک پہنچ گئے، ان سب کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔